نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد معزز سامعین کرام، قابل صد احترام ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں شب برات سے متعلق، شب برات سے منسلک کچھ باتیں پیش خدمت کروں گا کہ شب برات میں کن کاموں کا کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، شب برات میں کن چیزوں کا کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے، ان چیزوں کو آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ میں آپ کے سامنے بالکل واضح کر کے، کھول کر کے آشکارا کر دوں گا، آپ کے سامنے بالکل کھل کر یہ بات آ جائے گی کہ شب برات کے دن کن کاموں کو کرنا ہے، کن کاموں کا کرنا قرآن و حدیث اور قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ جی ہاں ناظرین، شب برات میں صرف دو کام کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ان دو کاموں میں سے سب سے پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ شب برات کے دن انفرادی طور پر قبرستان جانا اور قبرستان جا کر مرنے والوں کے لیے، قبرستان میں مدفون افراد کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ ثابت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کے رات اماں عائشہ کے گھر پر، اماں عائشہ کے مکان پر قیام پذیر تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سے اٹھے اور مدینے کی جو مشہور قبرستان ہے جنت البقیع، وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر مردوں کے لیے، مرنے والوں کے لیے، وہاں پر مدفون اشخاص کے لیے دعائے مغفرت کی اور وہاں سے واپس آ گئے، حتیٰ کہ آپ کے بستر پر آپ کی چہیتی زوجہ امہات المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی، ان کو بھی بیدار نہیں فرمائے، بلکہ تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے کر گئے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قبرستان تنہا جا کر دعا کر سکتے ہیں، اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر دعا کرنا ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم دعا نہیں کر سکتے۔ انفرادی طور پر تنہا جا کر ثابت ہے یہ۔ ترمذی شریف جلد 1 صفحہ نمبر 156، مکتبہ دارالسلام، حدیث نمبر 739، اور اسی طرح یہ حدیث ابن ماجہ شریف میں بھی موجود ہے۔ ایک تو یہ بات ثابت ہے جو شب برات کے دن کرنا ہے۔ دوسرا کام جو شب برات کے دن کرنا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا ہے، اس وجہ سے کہ شب برات کے دن عبادت کی فضیلت، شب برات میں عبادت کی فضیلت بہت آئی ہے۔ شب برات میں مغرب سے لے کر صبح فجر تک کی عبادت کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کے دن اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر تشریف لے کر آ جاتے ہیں
اور بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یعنی اس حدیث میں کثرت بتلانا مقصود ہے، یعنی بہت سارے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ عبادت زیادہ سے زیادہ شب برات کے دن عبادت کرنا ہے، نوافل پڑھنا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہونا ہے، تسبیحات پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ عبادت مسجد میں بھی کر سکتے ہیں اور گھر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن گھر میں کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ نوافل عبادات گھر میں کرنا زیادہ افضل ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ کہ فرض نماز کے علاوہ نوافل عبادات کو اپنے گھروں میں تم کیا کرو، اپنے گھروں میں لازم پکڑو۔ مسلم شریف جلد 1 صفحہ 266، مکتبہ بیت الافکار، حدیث نمبر 781۔ تو اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ اس رات تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، تمام لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے فَيُغْفَرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ کہ اس رات تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ زانی بھی اگر توبہ کرے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے، چوری کرنے والا چوری چھوڑ کر اگر وہ توبہ کر لے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے، شرابی اگر شراب چھوڑ کر توبہ کر لے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یعنی جتنا بڑا بھی گناہ کیا ہو اس نے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسو کے چند قطرے بہاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ مگر 2 شخصوں کی اس رات بھی مغفرت نہیں کی جاتی، اس رات 2 شخصوں کی مغفرت نہیں کی جاتی، 2 شخصوں کو معاف نہیں کیا جاتا۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص ہے مشرک، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ماننے والا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی ماننے والا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی حاجت روا ماننے والا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا ماننے والا ہو، تو ایسے شخص کی مغفرت نہیں کی جاتی، یعنی مشرک کی مغفرت نہیں کی جاتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا ہے۔ دوسرا شخص جس کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کینہ پرور ہے، جو اپنے دل میں کینہ چھپائے ہوئے ہیں، جو اپنے دل میں بغض و عناد چھپائے ہوئے رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کینہ کی نحوست کی وجہ سے، اس بغض و عناد کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں عرض کی جو شب برات میں کرنا ہے، جو شب برات کے متعلق باتیں آئی ہے جن کو کرنا ہے، وہ 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات قبرستان جا کر مرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ دوسری بات زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا ہے، کثرت عبادت کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کا، ذکر و اذکار کا، تسبیحات کا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ تیسری بات جو میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ اس رات تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے مگر 2 لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے، ایک مشرک کی، دوسرا کینہ پرور جو اپنے دل میں کینہ چھپائے ہوئے، اس کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله۔